ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جانے کے لیے سواری تیار کر، اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں کہ میرے لیے خبریں حاصل کر کے لاؤ، اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور میرے پاس آنا۔ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی۔ پھر واپس ہو کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں، اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تسلی نہیں ہوئی۔ آخر انہوں نے خود توشہ باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے، مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ رات گزری کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد الحرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا۔ وہ نے وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی سے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی۔ تیسرا دن جب ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا اور انہیں اپنے خیالات کی خبر دی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آج صبح کو تم میرے پیچھے میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا، اور جب پھر میں چلنے لگوں تو پھر میرے پیچھے آنا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے یہ دونوں ساتھ ہیں، اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے چلے تاکہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تاکہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے واپس وہ مسجد الحرام آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آگے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر قریش سے کہا کہ افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہیں اور شام جانے والے تمام تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے؟ اس طرح ان کو بچا لیا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم پھر بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگی۔ اس دن بھی عباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندے پڑ گئے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام جندب ہے۔ اسلام لانے میں پہل کی اور تکلیفیں اٹھائیں، پھر اپنی قوم میں چلے گئے اور مدت تک وہیں رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ بلند مرتبہ تارک الدنیا اور مہاجرین کرام میں سے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام آپ نے ربضہ میں گزارے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔